ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ضعیف حدیثیں۔ ضعیف حدیثوں کے بارے میں ابن خلدون کا تبصرہ، تفسیروں میں نامناسب اور غیر ضروری باتیں۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں بہت سی ضعیف احادیث در آئی ہیں اور جن سے کافی فرق پڑتا ہے ان ضعیف احادیث سے، تو لہٰذا ہم آج ان ضعیف حدیثوں کے بارے میں اور تفسیروں کے بارے میں بات کریں گے کہ ابن خلدون جو ایک بہت ہی محقق اور مفکر تھے، انہوں نے کیا کہا ہے، کیا تبصرہ کیا ہے ضعیف حدیثوں کے بارے میں، اور تفسیروں میں جو نامناسب باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے ابن خلدون نے۔ ابن خلدون کے مطابق اس باب میں متقدمین نے بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ ان کی تحریر کردہ کتابوں اور روایات میں اچھی، بری، مقبول اور مردود سب شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ بدو اور جاہل تھے، اور جب ان کو ایسی باتیں معلوم کرنے کا شوق ہوتا تھا تو وہ لوگ یہ باتیں یہودیوں سے پوچھتے تھے یا ان عیسائیوں سے پوچھتے تھے جو یہودیوں کے پیروکار تھے۔ اس زمانہ کے یہودی بھی ایسے ہی جاہل تھے جیسے بادیہ نشین عرب، ان جنگلوں میں رہنے والے بادیہ نشین عرب، جنگلوں میں رہنے والے عرب، دیہاتوں میں رہنے والے عرب، ان کو بھی وہی معلومات حاصل ہوتی تھیں جو عام اہل کتاب کو ہوتی تھی۔ پھر جب یہ یہود دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر ایسی باتیں جن کا تعلق شرعی احکام سے نہیں تھا، مثلا دنیا کا آغاز کیسے ہوا، قدیم واقعات اور قصص انبیاء، ان چیزوں کے بارے میں ان کے خیالات ایسے ہی تھے جو اسلام لانے سے پہلے تھے۔ ان اسلام لانے والوں میں کعب احبار، وہب بن منبع اور عبداللہ بن سلام وغیرہ تھے۔ اس لیے لکھی جانے والی تمام تفسیریں ان کی روایتوں سے بھر گئیں، اور تفسیریں لکھنے والے اس میں آسانی سمجھتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے تفسیر کی کتابوں کو ان روایات سے ہی بھر دیا۔ یہ روایتیں انہی صحرا نشین اہل تورات سے لی گئی تھی، یعنی یہودیوں سے لی گئی تھی یہ روایت۔ ان روایات کے متعلق کچھ تحقیق نہیں کی گئی تھی، چونکہ مذہبی طور پر یہ لوگ ایک مقام رکھتے تھے اور قوم میں ان کو عزت و شہرت بھی حاصل تھی، اس لیے ان کی بیان کردہ روایتیں مقبول عام ہو گئیں۔ اسرائیلیات سے بچنے کا حکم۔ اسرائیلیات کیا ہیں؟ یعنی وہ روایتیں جو اسرائیلی کتابوں سے لی گئی ہیں اور ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی آ گئی ہیں، وہ ہیں اسرائیلیات۔ وہ یعنی بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں، وہ تورات سے ہیں زیادہ۔ تو اس طرح یہ روایتیں بھی ہماری احادیث میں در آئی ہیں۔ تو اسرائیلیات سے بچنے کا حکم ہے کہ ان سے جہاں تک بچ سکتے ہو بچو۔ رسول کریم کا ارشاد ہے کہ اہل کتاب کے اقوال کی تصدیق کرو نہ تکذیب، یعنی ان کو نہ سچا کرو نہ جھوٹا کرو، یعنی ان کو جھوٹی کہو نہ سچی۔ ان کے لیے گہری تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایسی حدیثوں کے بارے میں 5 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ جس قسم کی یہ حدیثیں ہیں، اسرائیلیات کی روایتیں ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ ان 5 باتوں کا خیال رکھے تو وہ سچائی کی طرف جا سکتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ بات سچ ہے اور یہ بات غلط ہے۔ قرآن میں بیان شدہ واقعات کی تفصیل اگر احادیث نبوی میں پائی جائے
تو ان روایات کا سہارا نہ لیا جائے۔ یعنی قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کی تصدیق اگر احادیث نبوی کر دیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کی تصدیق کر دیں، تو پھر ان روایتوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر ان پر نہ جانا، ان کو نہ پھر پڑھنا۔ نمبر 2، تفسیر لکھنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی واقعہ نقل کریں تو اس کو قرآن مجید کے اشارات کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی جس طرح قرآن اشارہ کرتا ہے ان کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، تاکہ قرآن مجید سے اس کی تصدیق ہوتی ہو اور واقعہ کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کیا جائے۔ جتنا واقعہ ہے اتنے بیان کر دیا جائے۔ عام ہے کہ ہمارے خطبہ حضرات جب خطبہ دیتے ہیں، جمعوں کا تقریریں کرتے ہیں، تو ان میں بس وہ لہک لہک کر قصہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، خواہ وہ قصہ جھوٹ ہی ہو۔ نمبر 3، تفسیروں میں اہل کتاب کی جو روایات درج کرنا مقصود ہوں، یعنی اگر تفسیریں لکھنے والے وہ درج ایسی یعنی روایتوں کو درج کرنا ہی چاہیں تو وہ ایسی ہوں کہ جس سے حدیث نبوی کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ یعنی اگر کوئی روایت وہ درج کر رہے ہیں تفسیروں میں، تفسیر لکھنے والوں کو چاہیے کہ ایسی روایت درج نہ کریں جو حدیث نبوی سے ٹکراتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات سے ٹکراتی ہو، ایسی روایات درج نہ کریں تفسیروں میں، کیونکہ کتابوں وہ حدیثوں میں تو آ گئی ہیں وہ، لیکن یہ تفسیروں میں نا آپ ان کو لکھیں۔ نمبر 4، بیان کردہ روایات قانون قدرت کے خلاف نہ ہوں، یعنی جو قدرت کے قانون ہیں وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو ٹال ہی نہیں سکتے۔ اب کوئی روایات، کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو قانون قدرت کے خلاف ہے تو وہ نہیں بیان کرنا چاہیے، وہ تفسیروں میں نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ضعیف ہوتا ہے۔ نمبر 5، یعنی ان 5 باتوں کا خیال رکھنا ہے تفسیر لکھنے والے جو تفسیریں لکھتے ہیں ان کو ان 5 باتوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ بیان شدہ روایات خلاف عقل نہ ہوں، یعنی جو روایات آپ بیان کر رہے ہیں وہ دیکھنا کہ عقل کے خلاف تو نہیں ہے، اگر ان کو عقل ہی نہ مانتی ہو تو پھر وہ نہ لکھیں تفسیروں میں۔ تفسیروں میں نامناسب اور غیر ضروری باتیں جو کہ لکھ دی گئی ہیں، بہت سی تفسیروں میں نامناسب اور غیر ضروری باتیں لکھ دی گئی ہیں، جن باتوں کی گنجائش ہی نہیں تھی، جن کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ بھی انہوں نے درج کر دی۔ اسی طرح عام لوگوں میں شکوک و شبہات پھیل گئے، جو باتیں قرآن میں نہیں ہیں ان باتوں کو اسرائیلی کتابوں سے کھینچ کر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو قرآن بیان کرتا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ احادیث نبوی جو سکہ ہیں، جو صحیح ہیں، صحیح احادیث وہی کافی ہمارے لیے۔ اب ان روایتوں کو ادھر سے ان کی کتابوں سے نکال کر ادھر درج کر دینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا کریں، یہ اب تفسیروں میں لکھ دی گئی ہیں اور ہمارے خطیب حضرات، ائمہ حضرات انہیں کو بیان کرتے جاتے ہیں۔ کیا ان کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا؟ یہ ابن خلدون کہہ رہا ہے، جو ایک بہت بڑا محقق اور مدبر تھا، جس کے یعنی بہت زیادہ واسٹ فیلڈ ہے اس کا، اس نے تعلیمی نظریات بھی بیان کیے ہیں، اس کے تعلیمی نظریات بھی پڑھنے کے قابل ہیں، تو وہ یہ تبصرہ کر رہا ہے کہ کیا ان کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا؟ ایسی روایات کے بغیر کیا رنگ آمیزی کرنی ضروری ہے؟ ان کو رنگ دینا ضروری ہے؟ مثلا کشتی نوح کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ ایک بندہ اگر یہ دیکھنے بیٹھ جائے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، بس کشتی تھی ٹھیک ہے۔ اس میں سوار جوڑے کتنی قسموں کے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ حضرت خضر کے قصے والا ظالم بادشاہ کون تھا؟ حضرت خضر نے جس بچے کو قتل کیا وہ کس خاندان سے تھا؟ یعنی ایسی باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھی یا چھوٹی بیٹی؟ اصحاب کہف کے نام کیا تھے؟ ان کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ لوگ اس طرح کی باتیں پوچھنے لگے تھے،
جب قرآن کی تفسیریں لکھی گئیں تو اس طرح کی باتیں بھی تفسیروں میں لکھ دی گئی۔ ان روایات کے دو بڑے راوی ہیں۔ نمبر ایک کعب احبار، ان کی بیان کردہ زیادہ تر روایات حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہیں، یعنی ان کی کعب احبار کی روایات جو ہیں یہ یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، ان کی روایات دو اصحاب نے زیادہ بیان کی ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے اور حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ نمبر دو، دوسرے کون تھے؟ وہب بن منبع۔ سکہ علماء مثلا ابو قتیبہ اور امام نووی نے ان روایات کو کتابوں میں درج نہیں کیا، یعنی انہوں نے، یہ جو بڑے سکہ امام ہیں، انہوں نے اپنی تفسیروں میں ان کی روایات کو لیا ہی نہیں ہے۔ ابن جریر نے ایسی روایات بہت کم بیان کی ہیں، لیکن سالبی نے انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں زیادہ تر انہی اسرائیلیات کو درج کیا ہے۔ ومن آياته أن خلق لكم